بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، عرفان ہاشمی آپ کو پروگرام دو ٹوک میں خوش آمدید کہتا ہوں، اور شہر اقتدار سے ہمارے ساتھ موجود ہیں ابراہیم رائے صاحب۔ رائے صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ رائے صاحب، پاکستان پیپلز پارٹی سیاسی جماعت تو تھی، لیکن اب یہ سیاسی اداکاری پہ بھی اتر آئی ہے۔ پہلے ایک اور جماعت سیاسی اداکاری کرتی تھی، لیکن آہستہ آہستہ سر انہوں نے بھی یہ کام شروع کر دیا ہے۔ سینٹ کے اندر آپ کو یاد ہوگا کہ ایک جو اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے حوالے سے ایک بل جو ہے وہ جاتا ہے، اور اپوزیشن اپنے نمبرز پورے کرنے میں ناکام رہی، اور یہ معاملہ رائے صاحب یہاں پہ نہیں رکتا، بلکہ اپوزیشن جو لیڈر تھے وہ بھی لاپتہ تھے، گھر میں بیٹھے رہے، اور شہری رحمان صاحبہ باہر آ کر کہتی رہی، بڑی معصومانہ انداز میں صفائیاں پیش کرتی رہی کہ صبح ہمیں پتہ چلا، میں کیسے انہیں بلاتی، اور اس قسم کی گفتگو انہوں نے کی۔ گیلانی صاحب نے آج جو سینٹ کے اندر جو باتیں کہی، وہ بھی ٹائمنگ کو پیٹتے رہے کہ آپ کسی کمیٹی کو بھیج دیتے، ایڈوائزری کمیٹیز موجود تھی، یہ نہیں کیا گیا، پھر آدھے گھنٹے کے لیے اجلاس کو ملتوی کروایا گیا، اور پھر نمبرز اور اس پہ بدنیتی تھی، اور پھر انہوں نے یہاں پہ یہ بات نہیں رکی رہا صاحب، انہوں نے تو چیئرمین سینٹ کو بھی جو ہے وہ تنقید کا نشانہ بنایا۔ انہوں نے کہا کہ یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ایسا ہوا کہ چیئرمین سینٹ نے اپنا جو ووٹ تھا اس کا استعمال کیا، اور حالانکہ چیئرمین سینٹ کو اسپیکر قومی اسمبلی کا کام، بیکاز وہ کوسٹوڈین آف دا ہاؤس ہوتے ہیں، انہیں نیوٹرل رہنا چاہیے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ اچھا، میں نا اس پہ ون بائی ون، چونکہ میرے پاس 5-6 اس کے ڈیفرنٹ اینگلز پہ میں چاہ رہا ہوں کہ اس پہ بات کی جا سکے۔ پہلی جو چیز میں چاہوں گا کہ اس پہ آپ روشنی ڈال دیں، کیا یہ سیاسی ڈرامہ تھا کہ نہیں تھا؟ کیونکہ رائے صاحب یاد رہے، بلاول بھٹو زرداری نے جو استعفیٰ دیا ہے اس کو ماننے سے انکار کرتی ہے۔ جی رائے صاحب۔ دیکھیں ہاشمی صاحب، اگر یوسف رضا گیلانی نے استعفیٰ دینا ہوتا اپوزیشن لیڈر کی حیثیت میں، سب سے پہلے تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ سینٹ میں اپوزیشن لیڈر بنے کیسے تھے۔ یعنی ان کا معاملہ طے ہو گیا تھا مسلم لیگ نون کے ساتھ، پیپلز پارٹی کا، کہ یوسف رضا گیلانی جب سینٹ کا الیکشن لڑیں گے، جب یہ حفیظ شیخ کے خلاف الیکشن لڑے تھے تو مسلم لیگ نون اور پوری پی ڈی ایم یوسف رضا گیلانی کو ووٹ دے گی، لیکن اس کے اگینسٹ سینٹ کے اندر جو اپوزیشن لیڈر ہوگا وہ ہوگا مسلم لیگ نون کا۔ لیکن یوسف رضا گیلانی نے حکومت کی جو اتحادی جماعتیں ہیں بلوچستان سے، ان سے ووٹ لیے، دلاور خان گروپ سے ووٹ لیے، اور اس طرح سے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اپنے ہی اپوزیشن ایلائز جو تھے ان کے ساتھ دھوکہ کر کے، ان کی پیٹھ میں چھرا گھونپ کے یوسف رضا گیلانی اپوزیشن لیڈر بنے سینٹ میں۔ اب اگر انہوں نے استعفیٰ دینا ہوتا، اگر وہ استعفیٰ دینے میں سنجیدہ ہوتے، تو یہ استعفیٰ وہ جمع کراتے سینٹ سیکریٹریٹ میں، اور یہ کہتے کہ ان کا جو نوٹیفیکیشن جاری ہوا تھا بطور اپوزیشن لیڈر، اس کو اب وڈرا کرے سینٹ سیکریٹریٹ، اور نئے اپوزیشن لیڈر کا انتخاب کیا جائے سینٹ میں۔ لیکن انہوں نے عوام کو بیوقوف بنانے کے لیے اور اس تاثر کو رد کرنے کے لیے کہ میری ملی بھگت نہیں تھی، اور میں جو اچانک غائب ہوا تھا اس فیصلہ کن اجلاس سے، وہ کسی سمجھوتے کے باعث غائب نہیں ہوا تھا، بلکہ الٹا میرے ساتھ دھوکہ ہو گیا، تو ایک پردہ داری کے لیے انہوں نے یہ ڈرامہ کیا کہ اپنا استعفیٰ بھیج دیا بلاول بھٹو کو، اور یہ میچ پہلے سے فکس تھا، یعنی پہلے سے طے تھا کہ یہ استعفیٰ وہ سینٹ سیکریٹریٹ میں جمع نہیں کرائیں گے، بلکہ بلاول بھٹو کو بھیجیں گے، کیونکہ بلاول بھٹو کے اوپر بھی بڑا دباؤ تھا کہ ایک طرف تو آپ کہتے ہیں کہ ہم لانگ مارچ کریں گے 27 مارچ کو اور حکومت گرا دیں گے، دوسری جانب آپ کہتے تھے کہ اسٹیٹ بینک ترمیمی بل جو ہے یہ پاکستان کی خود مختاری کو گروی رکھنے کا بل ہے، ہم اس کو کسی صورت پاس نہیں ہونے دیں گے۔ تو سینٹ میں جہاں اپوزیشن کی اکثریت تھی، جہاں اپوزیشن اس بل کا راستہ روک سکتی تھی، وہاں سب سے بڑا دھوکہ پیپلز پارٹی نے کیا، اور پیپلز پارٹی کے دیگر جو سینیٹرز ہیں وہ بھی غائب ہوئے۔ مسلم لیگ نون کے بھی 2 سینیٹرز غائب تھے، لیکن چلے ان کے پاس پھر بھی ایک ایکسکیوز تھا کہ نظر صادق جو ہے وہ کینیڈا میں تھی، مشاہد حسین سید نے یہ ایکسکیوز بنا لیا کہ کورونا کی وجہ سے ان کی طبیعت بہت زیادہ خراب تھی، اگرچہ ڈاکٹر زرکا کی طبیعت بھی خراب تھی، لیکن ان کو پتا تھا کہ یہ اہم اجلاس ہے، تو وہ تو آکسیجن سلنڈر کے ساتھ بھی وہاں آ گئیں۔
تو یوسف رضا گیلانی کے اوپر بہت تنقید ہو رہی تھی. مصدق ملک نے بڑے ٹویٹس کیے یوسف رضا گیلانی کے خلاف. خود پیپلز پارٹی بھی بڑا انڈر پریشر تھی کہ انہوں نے کچھ حلقوں کے ساتھ سمجھوتا کر کے اصل میں حکومت کا ساتھ دیا اندر خانے, اور حکومت نے بھی طنز کرنے شروع کر دیے. شاہ محمود قریشی نے کہا کہ یوسف رضا گیلانی آپ کا بڑا شکریہ کہ یہ بل ہم سینٹ سے آپ کی حمایت کے بغیر پاس نہیں کروا سکتے تھے, اور آپ کا جو تعاون ہے اس کے بغیر پاس نہیں کروا سکتے تھے, کیونکہ آپ دیکھیں کہ 42 ایچ کا فگر تھا وہاں پہ, ایک ووٹ کے فرق سے حکومت نے یہ بل منظور کروایا. اگر یوسف رضا گیلانی موجود ہوتے تو یہ بل کبھی بھی منظور نہ ہوتا. تو اب یہ خفت مٹانے کے لیے, شرمندگی مٹانے کے لیے اور اپنے اوپر سے تنقید کا رخ موڑنے کے لیے یوسف رضا گیلانی نے چیئرمین سینٹ کے اوپر چڑھائی کی کوشش کی اور یہ کہا کہ جی آپ نے غیر جانبداری کا مظاہرہ نہیں کیا بلکہ آپ جانبدار رہے, اور اجلاس کا جو ایجنڈا ہے وہ مجھے آپ نے بھیجا رات کو 11:50 پر, اور میرے گھر تک وہ ایجنڈا جو ہے وہ 12:50 پر پہنچا. اچھا چلے, اگر آپ کو رات کو بھی پتہ چل گیا تھا تو آپ اگر ملتان میں بھی تھے تو ملتان سے تو آپ واپس آ سکتے تھے, وہاں سے کوئی فلائٹ لے لیتے, فلائٹ نہ لے لیتے بائی روڈ بھی آ جاتے. تو جس وقت تک یہ اجلاس چل رہا تھا اس وقت تک یوسف رضا گیلانی واپس آ سکتے تھے. پھر پیپلز پارٹی کے جو دیگر سینیٹرز غائب تھے وہ کیوں غائب تھے, ان کو کس نے غائب کروایا؟ تو پھر چیئرمین سینٹ نے یہ جوابات دیے کہ کیا میں نے آپ کے یعنی اپوزیشن کے 9 سینیٹرز کو غائب کروایا؟ آپ کا نمبر پورا کرنا آپ کا اپنا کام تھا. جب آپ کے پاس گھوڑا بھی میدان بھی یہاں پہ حاضر تھا تو آپ اپنے گھوڑے پورے کرتے, آپ اپنے نمبر پورے کرتے. آپ اپنے نمبر پورے نہیں کر سکے تو اب آپ الزام دے رہے ہیں کہ ہم نے کوئی جانبداری کا مظاہرہ کیا. مثال کے طور پر اگر اپوزیشن کے 9 سینیٹر وہاں موجود ہوتے تو کیا اس بات کی نوبت آتی کہ صادق سنجرانی جو چیئرمین سینٹ ہیں وہ ووٹ ڈالتے؟ یہ نوبت ہی نہ آتی, کیونکہ اپوزیشن کی ایک اوور ویلمنگ میجورٹی ہوتی اور یہ بل پاس نہ ہو سکتا سینٹ سے. لیکن جب ان کے پاس نمبر پورے نہیں ہوتے, جب ان کے پاس اپنے ان کے اپوزیشن کے جو ارکان ہیں یہ مل جاتے ہیں حکومت کے ساتھ, یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی وجہ سے سمجھوتا کر لیتے ہیں, تو پھر یہ الزامات لگانا شروع کر دیتے ہیں جانبداری کے, پھر یہ الزامات لگانا شروع کر دیتے ہیں فاؤل پلے کے. حالانکہ صاف ظاہر ہے کہ وہاں پہ رائے شماری ہوئی ہے اور وہ رائے شماری کسی سیکرٹ بیلٹ کے ذریعے نہیں ہوئی. تمام لوگ جتنے وہاں موجود تھے ان کی کاؤنٹنگ ہوئی, اور کاؤنٹنگ میں جب آپ کے پاس نمبر پورا نہیں ہے تو وہ بل پاس ہو گیا, تو اس کا مطلب ہے کہ وہ آئینی طریقے سے پاس ہوا, قانونی طریقے سے پاس ہوا. تو یہ ایک صرف بیانیے کی حد تک ان کی آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک جنگ ہے, عوام کو گمراہ کرنے کی جنگ ہے. اصل میں ان کے مفادات جہاں جڑے ہوئے ہوتے ہیں, جہاں ان کو پتہ ہوتا ہے کہ یہاں ہمارے مفادات ہیں, وہاں پر یہ اپنا نام نہاد نظریہ, نام نہاد جو بیانیہ ہے اس کو 1 منٹ نہیں لگاتے دفن کرنے میں, اور اپنے مفادات کے پیچھے بھاگتے ہیں. اب بلاول بھٹو کو بھی پتا تھا کہ یہ اسٹیٹ بینک کا ترمیمی بل منظور ہو جائے گا. انہوں نے ہی اپنے سینیٹرز کو, صرف یوسف رضا گیلانی کو نہیں باقی سینیٹرز کو بھی اس دن جانے سے منع کیا کہ آپ اس دن سینٹ پہ نہ جائیں, اور اس طرح یہ بل جو ہے وہ آسانی سے حکومت نے منظور کروا لیا. تو اب جب حکومت نے بل منظور کروا لیا تو باہر آ کے پھر نئے ڈرامے شروع کر دیے. شہری رحمان نے ڈرامہ شروع کر دیا کہ حکومت نے بڑا ظلم کیا آج, اور جو آئینی روایات ہیں ان کو پامال کیا گیا ہے. آئینی روایات کو حکومت نے کیا پامال کرنا تھا؟ آپ کے پاس نمبر پورے نہیں تھے, حکومت کو موقع ملا, حکومت نے کاؤنٹنگ کروائی, کاؤنٹنگ میں حکومت کا نمبر اوپر چلا گیا اور وہ پاس ہو گیا بل. ایک سوال ہے, ایک سوال یہ ہے, اور یہ لوگ سوال کر بھی رہے ہیں اور میرا بھی یہی سوال ہے, پاکستان پیپلز پارٹی کو سر کیا فائدہ تھا کہ وہ نمبر پورے نہیں کر سکی؟ یہ تو تبھی صورت میں, اسی صورت میں ممکن ہے راجہ صاحب کہ کوئی ڈیل ہو یا کسی کے کہنے پہ سب کچھ کیا ہو کہ ٹھیک ہے تم نے نہیں جانا اور ہم تماشا جو ہے وہ کل کو لگائیں گے اور اس کا فائدہ اٹھائیں گے. کم از کم یہ جو سبکی ہوئی اور یہ جو تماشا کھڑا کیا گیا جس پہ بلاول بھٹو کہتے ہیں کہ جناب ہمارے اپنے جو وزراء ہیں, ہمارے جو اپنے لوگ ہیں, وزراء تو نہیں, ہمارے جو اپنے لوگ ہیں وہ اپنا احتساب کرنا خود جانتے ہیں, تو یہ ڈرامے کی ضرورت کیا تھی؟ اگر فائدہ بھی کچھ حاصل نہیں کیا تو پاکستان پیپلز پارٹی کیوں اپنے بندوں کو کہے گی؟ یا گیلانی صاحب اگر یہ سوچی سمجھی ایک پلاننگ تھی کیوں کیا گیا؟ یوسف رضا گیلانی سینٹ کا الیکشن کیسے جیتے تھے؟ حفیظ شیخ کے خلاف.
نمبر تو پورا نہیں تھا ان کے پاس، نمبر تو قومی اسمبلی میں حکومت کا زیادہ تھا، حکومت کی عددی برتری تھی کم سے کم 18 ووٹوں کی، لیکن اس کے باوجود یوسف رضا گیلانی وہ الیکشن جیت گئے۔ اور اس کی وجہ یہ تھی کہ بلوچستان کی کچھ جماعتوں کے اوپر انہوں نے کام کیا تھا، تحریک انصاف کے اتحادیوں کے اوپر انہوں نے کچھ کام کیا تھا، اور پھر ایک خاموش سمجھوتا بھی تھا کہ جس کے تحت یوسف رضا گیلانی کو سینٹ میں آنا تھا۔ اب کچھ لو اور کچھ دو والی پالیسی ہوتی ہے نا، یعنی یوسف رضا گیلانی کو سینٹ میں لایا گیا، یوسف رضا گیلانی کو اپوزیشن لیڈر بنایا گیا، حالانکہ پیپلز پارٹی کا نمبر سینٹ میں اگر آپ پی ڈی ایم کی جماعتوں کے نمبر دیکھیں تو پی ڈی ایم کی جماعتوں کا نمبر ان کے پاس زیادہ تھا، اور اصولاً جو ہے مسلم لیگ نون کو وہاں پہ اپنا اپوزیشن لیڈر لانا چاہیے تھا، لیکن یوسف رضا گیلانی بڑے مخصوص حالات میں اپوزیشن لیڈر بنے، اور بلوچستان کی وہ جماعتیں، خاص طور پر وہ جماعتیں جن کے متعلق یہ کہا جاتا ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے بہت قریب ہیں، انہوں نے یوسف رضا گیلانی کو ووٹ دے دیے۔ تو جب آپ کو اتنا فائدہ ہوا کہ آپ آؤٹ آف وے سینیٹر بھی بن گئے، پھر آؤٹ آف وے آپ اپوزیشن لیڈر بن گئے، تو پھر کچھ لو اور کچھ دو والی پالیسی ہوتی ہے، پھر آپ کو کچھ دینا بھی پڑتا ہے۔ تو اسی سمجھوتے کے تحت یوسف رضا گیلانی اور پیپلز پارٹی کے سینیٹر جو ہیں وہ یہاں سے غائب تھے، جس طریقے سے بلاول بھٹو بھی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اندرون خانہ اسٹیبلشمنٹ کو پیغامات بھجواتے رہتے ہیں کہ ہم پر کچھ نظر کرم کریں، آصف علی زرداری کے مقدمات میں ہمیں کچھ ریلیف دیں، اور مجھے بھی ٹیسٹ کریں، مجھے صرف جو ہماری پاس سندھ کی حکومت ہے اس کے ساتھ ساتھ پنجاب میں بھی کوئی پینیٹریٹ کرنے کا موقع دیا جائے، کوئی میری ہیلپ کی جائے۔ تو اس طرح کے پیغامات تو پی ڈی ایم کی تحریک کے دوران پیپلز پارٹی کی جانب سے اسٹیبلشمنٹ کو جاتے رہے، اور اسی وجہ سے پھر پیپلز پارٹی آخری وقت میں پارلیمنٹ سے استعفوں والے معاملے سے پیچھے بھی ہٹی، اور پھر ہم نے دیکھا کہ آصف علی زرداری کو بڑے غیر معمولی حالات میں غیر معمولی ریلیف بھی ملتا رہا۔ تو یہ تو ایویڈنٹ ہے کہ پیپلز پارٹی کے جو سینیٹرز تھے وہ آن پرپز وہاں سے غائب تھے، آن پرپز انہوں نے اس اجلاس میں شرکت نہیں کی، اور اب ایک فیس سیونگ کی جا رہی ہے۔ اب چونکہ تنقید ہو رہی ہے، انہوں نے اپنی خفت مٹانی ہے، شرمندگی مٹانی ہے، تو اس شرمندگی کو مٹانے کے لیے یہ کہہ رہے ہیں کہ حکومت نے بڑی زیادتی کی اور آخری وقت میں جو بل ہے اس کا ایجنڈا جو ہے وہ جاری کیا، حالانکہ ان کو پتا تھا کہ حکومت جو ہے ظاہر ہے کہ اس نے اسٹیٹ بینک کا ترمیمی بل سینٹ سے پاس کروانا ہے، سینٹ کا سیشن چل رہا تھا، تو آپ کو تو انشور کرنا چاہیے تھا کہ آپ کے سارے سینیٹرز جو ہیں وہ اسلام آباد میں ہوتے۔ جب سینٹ سیشن چل رہا ہے تو پھر آپ کو پتا تھا کہ یہ کسی وقت بھی حکومت بل لا سکتی ہے۔ اسی طرح جب آپ حکومت میں تھے مسلم لیگ نون یا پیپلز پارٹی، تو وہ بھی اسی طرح جب ان کو موقع ملتا تھا تو وہ اس طرح سے بل جو ہے وہ لے آتے تھے سینٹ میں، قومی اسمبلی میں۔ تو اب اگر آپ نے کسی سمجھوتے کے تحت وہاں پر اپنے سینیٹرز غائب کروائے تو اس کے اوپر حکومت کو تنقید کا نشانہ بنانا یا چیئرمین سینٹ کو تنقید کا نشانہ بنانا، یہ تو کھسیانی بلی کھمبا نوچے والی بات ہے۔ بلکہ وہ چیئرمین نے تو سر یہاں تک کہا کہ آپ اتنا بھی نیوٹرل جو ہے وہ نہیں رہا جا سکتا، کہ آپ کے سامنے نمبر پورے نہیں ہوتے، یہ الفاظ انہوں نے استعمال کیے۔ سر یہ صحیح ہوا؟ آئین میں، قانون میں تو سر اس کی اجازت ہے، چیئرمین سینٹ کر سکتا ہے، ووٹ دے سکتا ہے، لیکن بینگ دی کسٹوڈین آف دا ہاؤس، ڈو یو ریئلی بلیو کہ یہ ٹھیک تھا جو کچھ ہوا؟ دیکھیں، ایک آئینی حق ہے، ایک قانونی حق ہے چیئرمین سینٹ کے پاس، اور چونکہ سچویشن ایسی تھی کہ ٹائی ہو گیا تھا نا، میچ 42 ایچ کا نمبر ہو گیا تھا، اب ایک فیصلہ تو ہونا تھا کہ یہ بل پاس ہونا ہے یا نہیں ہونا۔ تو صادق سنجرانی کو چیئرمین سینٹ کس نے بنایا ہے؟ اسد کیسر کو اسپیکر قومی اسمبلی کس نے بنایا ہے؟ ایاز صادق جب اسپیکر تھے تو ان کو اسمبلی کا قومی اسمبلی کا اسپیکر کس نے بنایا تھا؟ ظاہر ہے ان کو نون لیگ نے بنایا تھا، اسد کیسر کو تحریک انصاف نے بنایا تھا، صادق سنجرانی کو الٹیمیٹلی آپ جو بھی کہیں کہ غیر جانبدار ہوتا ہے اسپیکر، غیر جانبدار ہوتا ہے چیئرمین سینٹ، لیکن صادق سنجرانی کو تحریک انصاف اور اس کے اتحادیوں نے چیئرمین سینٹ بنایا تھا۔ تو ظاہر ہے کہ آبویسلی وہ کیا کرتے ہیں، اپوزیشن کے حق میں ووٹ دے دیتے، ایک آئینی اختیار تھا ان کے پاس، انہوں نے اپنا آئینی اختیار استعمال کیا۔ اگر اپوزیشن یہ سمجھتی ہے کہ ان کے پاس یہ آئینی اختیار نہیں تھا تو اس معاملے کو عدالت میں لے جائیں، عدالت میں چیلنج کر دیں، جس طرح یوسف رضا گیلانی نے
اس سے پہلے معاملہ لے کر گئے تھے وہ چیئرمین سینٹ کا جب انتخاب ہوا تھا اسلام آباد ہائی کورٹ میں، لیکن اسلام آباد ہائی کورٹ سے ان کی جو درخواست تھی وہ مسترد ہو گئی تھی۔ تو اگر ان کو پتہ ہوتا اور یقین ہوتا کہ چیئرمین سینٹ کے پاس اس طرح کا کوئی آئینی اختیار نہیں ہے، کوئی قانونی اختیار نہیں ہے، تو یہ تو 1 منٹ نہ لگاتے، اس کو چیلنج کر دیتے۔ لیکن ان کو پہلے سے پتہ تھا کہ اصل فگر بھی کیا بنے گا، اپنے جب ہم سینیٹرز غائب کریں گے تو اس وقت کس قسم کی سچویشن بنے گی، اور ان کو یہ بھی پتہ تھا کہ پھر چیئرمین سینٹ کا جو ووٹ ہے وہ ایک ڈیسائسو ووٹ ہوگا۔ یہ سب کچھ پہلے سے طے تھا، ایک فکس میچ تھا، اور حکومت نے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اپنی سیاسی حکمت عملی کے ذریعے یہ میچ جیت لیا۔ اور اگر کسی سمجھوتے کے تحت پیپلز پارٹی نے، اور اس سمجھوتے کے تحت وہ ظاہر فائدے بھی اٹھائیں گے، سمجھوتے کے تحت اپنے سینیٹرز غائب کروائے ہیں، تو اس میں حکومت کا یا چیئرمین سینٹ کا کیا قصور ہو سکتا ہے؟ اچھا راہی صاحب، جو دوسری اہم خبر ہے وہ شیخ صاحب جب بھی بولتے ہیں تو اوبیسلی کسی نہ کسی کوئی نہ کوئی خبر ان کے پاس ہوتی ہے، جو حکومت کی نبض کو بھی جانتے ہیں، طاقتور حلقوں کی نبض کو بھی جانتے ہیں۔ انہوں نے اس طرح کچھ باتیں کہی ہیں، 27 فروری کو آئیں یا دیگر 23 مارچ کو آئیں، کوئی فرق نہیں پڑتا، نہ دھرنے سے کچھ ہوگا نہ لانگ مارچ سے کچھ ہوگا۔ وقت قریب آ رہا ہے صاحب، فروری شروع ہونے والا ہے، اور اب آہستہ آہستہ وقت بھی قریب آ جائے گا۔ تو پلاننگ کیا لگتی ہے؟ حکومت نے جتنی کوشش کرنی تھی راہی صاحب فروری کے حوالے سے بھی اور 23 مارچ کے حوالے سے بھی، یہ حکومت کی کوئی بھی وکٹ گرانے میں کیا کامیاب ہو پائیں گے؟ کسی بھی لیول کے اوپر کسی کو ریٹائرڈ ہٹ کروانے میں کامیاب ہو پائیں گے؟ چونکہ اگر اسلام آباد میں یہ داخل ہوتے ہیں، اگر آتے ہیں، تو اوبیسلی وزیر داخلہ کے لیے پہ بھی پریشر ہوگا، طاقتور حلقوں کا بھی پریشر ہوگا، گورنمنٹ کا بھی پریشر ہوگا، اور یہ ایک امتحان ہے شیخ رشید صاحب کا بھی۔ وکٹ گرانے کی خواہش تو ان کی بڑی ہے، لیکن وکٹ کیسے گرائیں گے؟ یعنی اس کا کوئی طریقہ کار بھی ہونا چاہیے نا۔ وکٹ گرانے کے لیے بات تو یہ کرتے ہیں کہ ہم نے پرائم منسٹر کی وکٹ گرانی ہے، لیکن اس کے لیے 2 طریقہ کار ہیں۔ ایک طریقہ کار یہ ہے کہ آپ تحریک عدم اعتماد لے کے آئیں اور قومی اسمبلی میں اپنی عددی اکثریت جو ہے وہ ثابت کریں۔ آپ تو سینٹ میں جہاں آپ کی عددی اکثریت ہے وہاں آپ اپنی عددی اکثریت نہیں ثابت کر سکے، تو قومی اسمبلی میں جہاں حکومت کی عددی اکثریت ہے وہاں پر آپ اپنا نمبر حکومت سے زیادہ کیسے ثابت کریں گے؟ ایک تو تحریک عدم اعتماد کا آپشن ہے، چونکہ ان کے پاس نمبر پورے نہیں ہیں اور تحریک عدم اعتماد کے ذریعے یہ حکومت نہیں گرا سکتے، تو اس کا مطلب ہے کہ پرائم منسٹر عمران خان کی وکٹ یہ تحریک عدم اعتماد کے ذریعے نہیں اڑا سکتے۔ دوسرا آپشن یہ ہے کہ لانگ مارچ کریں، ریڈ زون میں آئیں، وہاں پہ بدامنی کی صورتحال پیدا کریں، پرتشدد صورتحال پیدا کریں، اور پس پردہ فوج کی حمایت ان کو حاصل ہو کہ آپ پرتشدد صورتحال پیدا کریں، اور فوج جو ہے اس کے بعد سیاسی مداخلت کرے گی۔ لیکن فوج کی جانب سے تو ان کو کسی قسم کا کوئی مثبت پیغام نہیں ہے کہ آپ لانگ مارچ کرنے آئیں گے تو ہم آپ کا ساتھ دیں گے، اور اس لانگ مارچ کے نتیجے میں ہم کہیں گے کہ وزیر اعظم عمران خان رخصت ہو جائیں ورنہ ہم کوئی سیاسی مداخلت کریں گے۔ تو یہ دونوں آپشن تو اس وقت نہیں ہے اپوزیشن کے پاس۔ تیسرا آپشن جو تھا وہ پہلے ہی ختم ہو چکا ہے، جس میں پارلیمنٹ سے استعفے دے کر ایک آئینی بحران پیدا کرنے کی کوشش کی جا سکتی تھی، لیکن اس پر پیپلز پارٹی بھی نہیں مانی، اور اب تو مسلم لیگ نون کے اندر بھی ایک بغاوت کی صورتحال ہے کہ جب وہ پارلیمنٹ سے استعفوں کی بات کرتے ہیں تو ان کے بہت سے ارکان قومی اسمبلی ہیں جو کہتے ہیں کہ پارلیمنٹ سے ہم استعفے نہیں دیں گے اگر ہمیں مجبور کیا گیا، اور اسی وجہ سے مسلم لیگ نون بھی پارلیمنٹ سے استعفوں سے پیچھے ہٹ گئی ہے۔ تو پھر آپ مجھے بتائیں کہ چوتھا کون سا راستہ ہے فضل الرحمان کے پاس یا نون لیگ کے پاس کہ جس کے ذریعے، یا بلاول بھٹو کے پاس جس کے ذریعے وہ یہ وکٹ گرا سکتے ہیں؟ اب شیخ رشید احمد نے اسٹیبلشمنٹ اور وزیر اعظم عمران خان کے تعلقات کے متعلق بھی کچھ انکشافات کیے ہیں، اور ظاہر ہے کہ جب وہ ٹی وی کے کیمروں کے سامنے اس قسم کے انکشافات کرتے ہیں، اسٹیبلشمنٹ کو کوٹ کر کے کرتے ہیں، اسٹیبلشمنٹ کا نام لیتے ہیں، اسٹیبلشمنٹ کے متعلق الفاظ استعمال کرتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ ان کے اندر اتنا کانفیڈنس ہوتا ہے، ان کو پتہ ہوتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے میرے ان الفاظ کی تردید نہیں کی جائے گی۔ ایک تو وہ یہ کہتے ہیں کہ اپوزیشن کے 10 سے 15 ارکان ایسے ہیں جو اندر سے وزیر اعظم عمران خان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، اور اب تو واقعی لگتا ہے کہ یہ 10 سے 15 ارکان پرائم منسٹر عمران خان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، کیونکہ جو ریفارم بجٹ تھا، جو منی بجٹ تھا، اس میں بھی ہم نے دیکھا
کہ اپوزیشن کے 18 ووٹوں سے ان کو شکست ہو گئی، پھر سینٹ کے اندر اپوزیشن کی اکثریت کے باوجود شکست ہو گئی، تو یہ 15 سے 20 لوگ جو ادھر سے ادھر ہو جاتے ہیں اپوزیشن کے، اس کے متعلق شیخ رشید نے کہا کہ یہ اصل میں عمران خان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، اور اگر ایک لمحے کے لیے یہ مان بھی لیا جائے کہ اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پر عمران خان کا ساتھ دے رہے ہیں، تو اس سے تو یہ ثابت ہو گیا پھر کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑی ہے، حکومت کے ساتھ کھڑی ہے، سیاسی استحکام چاہتی ہے، اور اس طرح وہ تمام تاثر اور افواہیں، اطلاعات جو ہیں وہ مسترد ہو جاتی ہیں، رد ہو جاتی ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کے درمیان اور پرائم منسٹر عمران خان کے درمیان کوئی اختلافات ہیں۔ پھر 23 مارچ کے حوالے سے وہ بات کرتے ہیں کہ 23 مارچ کو دن کو تو پریڈ ہوگی، اب میں ان کو منع نہیں کروں گا کہ آپ 23 مارچ کو نہ آئیں، اب یہ ضرور آئیں، شام کو آ جائیں بے شک، اور یہاں آ کر اپنا شوق پورا کر لیں۔ اور کسی قسم کا پینک جو ہے پرائم منسٹر عمران خان ہر روز 5-6 اجلاس شیئر کرتے ہیں جو کہ پاکستان کی معیشت کے متعلق ہوتے ہیں، تجارت کے متعلق ہوتے ہیں، امن و امان کی صورتحال کے متعلق ہوتے ہیں، کووڈ کی سچویشن کے متعلق ہوتے ہیں۔ ایک بھی اجلاس ایسا نہیں ہوا کہ جس کے اندر یہ ڈسکس کیا گیا ہو کہ لانگ مارچ ہوگا تو کیا اس کی صورت میں حکومت کو چیلنجز ہو سکتے ہیں، کیا لانگ مارچ کی صورت میں کوئی اس قسم کی صورتحال بن سکتی ہے کہ اس حکومت کو کوئی خطرہ ہو، تو حکومت تو بادر ہی نہیں کر رہی اس لانگ مارچ کو۔ شیخ رشید تو صرف اور صرف 23 مارچ کے حوالے سے اس وجہ سے کہہ رہے تھے کہ آپ لانگ مارچ نہ کریں کہ سب کو پتہ ہے 23 مارچ کو اسلام آباد میں پریڈ ہوتی ہے، پریڈ گراؤنڈ میں، تو کوئی سیکیورٹی کی سچویشن نہ پیدا ہو، کوئی تخریب کار، کوئی دہشت گرد جو ہے اس سچویشن کا فائدہ نہ اٹھائے۔ ورنہ شیخ رشید بھی اتنے کانفیڈنٹ ہیں کہ اب تو وہ کہہ رہے ہیں کہ اب آپ آئیں، اور مسلم لیگ نون اور جے یو آئی کے لیے اب مسئلہ یہ بنا ہوا ہے کہ ہم ایک تو چلیں اسٹرینتھ تو کسی طریقے سے اکٹھی کر لیں گے، کیونکہ ظاہر ہے کہ جے یو آئی کے مدارس کے بچے، پھر انصار الاسلام تنظیم جو ہے اس کے جو مذہبی کارکن ہیں جو بڑے ٹریننگ وغیرہ بھی کرتے رہتے ہیں، تو ان کو تو وہ لے آئیں گے، لیکن اس کے بعد ان کو ایگزٹ وے کیسے ملے گا؟ یعنی اس لانگ مارچ اور اس دھرنے سے باہر جانے کا راستہ کیسے نکلے گا؟ آپ آئیں گے جب بھی کوئی اس طرح کا لانگ مارچ کرتے ہیں تو آپ اپنے مطالبات کی ایک فہرست بناتے ہیں، اور پھر آپ یہ دیکھتے ہیں کہ یہ جو ہمارے مطالبات کی فہرست ہے اس میں سے کون سے مطالبات ہم منوانے میں کامیاب ہو جائیں گے اور کون سے مطالبات نہیں منوا سکیں گے۔ تو یہ جو مطالبات کی فہرست بنا رہے ہوں گے، آپ کا کیا خیال ہے کہ اس کے اندر کیا کیا شامل ہوگا؟ ایک یہ شامل ہوگا کہ پرائم منسٹر عمران خان استعفیٰ دیں، تو پرائم منسٹر عمران خان کیا ان کے زبانی کہنے پر استعفیٰ دے دیں گے؟ وہ تو اس سے پہلے پی ڈی ایم کے ہر جلسے جلوس میں دیتے رہے، استعفیٰ مانگتے رہے نا، ہر جلسے جلوس میں مانگتے رہے، ہر پریس کانفرنس میں شہباز شریف ہر ٹویٹ میں پرائم منسٹر عمران خان سے استعفیٰ مانگتے ہیں۔ تو جب یہ حکومت گرانے کے لیے عملی طور پر ان کے پاس آپشن بھی نہیں ہے، تو ان کی جو سیاست ہے لانگ مارچ میں یہ ایک بند گلی میں پھنس جائے گی۔ وہ اس لیے کہ لانگ مارچ جب آپ کریں گے اور اس کے نتیجے میں اپنا کوئی مطالبہ بھی پورا نہیں کروا سکیں گے، تو آپ امیجن کریں کہ ان کی کتنی سبکی ہوگی کہ آپ کے اس لانگ مارچ کا نتیجہ کیا نکلا۔ آپ نے تو کہا تھا کہ ہم حکومت گرائیں گے، لانگ مارچ آپ کر کے آگے یہاں پہ کارکن اکٹھے کر لیے، اور اس کے بعد آپ نے حاصل کیا کیا؟ کیونکہ پرائم منسٹر عمران خان تو ان کا کوئی مطالبہ نہیں ماننے والے۔ اسی وجہ سے اب بھی شہباز شریف اس لانگ مارچ کے حوالے سے مطمئن نہیں ہے۔ میاں نواز شریف کو بار بار وہ بریف کر رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے ہمیں کسی قسم کا کوئی مثبت اشارہ نہیں ہے، نہ مائنس عمران خان فارمولے کے لیے، نہ تحریک عدم اعتماد کی کامیابی کے لیے، نہ لانگ مارچ کی کامیابی کے لیے۔ تو اب آپ بتائیں کہ لانگ مارچ سے حکومت کیسے گرے گی، کیا آپشن ہوگا؟ اور ظاہر ہے کہ جس طرح سے تحریک عدم اعتماد یہ نہیں لاتے اس وجہ سے کہ نمبر پورے نہیں ہیں، اور عمران خان تحریک عدم اعتماد کی ناکامی کی صورت میں مزید مضبوط ہو کر ابھریں گے، اسی طرح جب یہ لانگ مارچ ناکام ہوگا ہاشمی صاحب، اور یہ لانگ مارچ جب منتشر ہوگا اور یہ اعلان کریں گے کہ ٹھیک ہے ہم نے 1 دن کے بعد یا 2 دن کے بعد اب ہمارے کارکن پرامن طور پر منتشر ہو جائیں، تو آپ وہ تو ایک طرح سے اعلان شکست ہوگا نا، اعتراف شکست ہوگا، اس کے بعد یہ چلے جائیں گے واپس، اس کے بعد پھر کیا کیمپین کریں گے؟ یعنی لانگ مارچ آپ کی تحریک کا ایک نقطہ عروج ہوتا ہے۔ لانگ مارچ کے نتیجے میں جج صاحبان پہلے بحال ہوئے تھے، تو آپ کی تحریک کا ایک نقطہ عروج ہوتا ہے، لیکن اس کے نتیجے میں حکومت نہیں گرے گی، تو پھر آپ کے پاس کیا آپشن رہ جائے گا؟ پھر آپ یہ کہیں گے کہ ہم پشاور میں جلسہ کر کے حکومت گرائیں گے یا کوئٹہ میں جلسہ کر کے حکومت گرائیں گے۔ تو اس وقت
ایک بڑی ہی کنفیوزنگ قسم کی سچویشن چل رہی ہے پی ڈی ایم کے اندر بھی، اور ان کو یہ نہیں پتا کہ اس لانگ مارچ سے ہماری جو ہم ایگزٹ کیسے کریں گے، ہمیں سیف پیسج کیسے ملے گا، ہم کیسے فیس سیونگ کریں گے، اور کیا کہہ کے نکلیں گے واپس کہ ہم جب یہاں آئے تھے اس کے نتیجے میں ہم نے اپنا کیا مطالبہ منوایا۔ تو اس لیے جو شیخ رشید کا جو کانفیڈنس ہے، جو شیخ رشید کا جو اعتماد ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے پاس جو تمام اشارے ہیں اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے بھی اور ادروائز ان کے پاس انفارمیشن بھی ہے، ان کے پاس جس قسم کی انفارمیشن ہے اس کے نتیجے میں اس حکومت کو کسی قسم کا کوئی خطرہ نہیں ہے۔ سر دن دور نہیں ہے، پتہ چل جائے گا کہ لانگ مارچ کے بعد اپوزیشن کون سا راستہ اختیار کرتی ہے۔ ویورز، یہ آج کا شو تھا، اپنے کمنٹس بھیجیے گا، چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ مجھے اور ابراہیم راجہ صاحب کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔ اللہ نگہبان۔